جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں بہرامولوجی کی پلیٹ فارم پر آج ہم ایک اہم مسئلے اور اہم ایشو پر ڈسکس کرنا چاہیں گے، جو کہ ایس ڈی جیز سسٹینیبل ڈیولپمنٹل گولز۔ اس حوالے سے لیڈ پروجیکٹ اور یو سی ایل جی کی تھرو سے یہاں پر کوئٹہ بلوچستان میں ایک پروگرام منعقد کیا۔ آج ہمارے ساتھ کچھ مہمان ہوں گے، ہم ان کی رائے اور ان کے جو معلومات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ جی آپ کا کہ آپ نے وقت دیا ہے ہمیں اپنے اس چینل پہ بات کرنے کے لیے۔ دیکھیں ایس ڈی جی جو ہیں یہ 2015 میں تمام جو ممالک ہیں انہوں نے ان کو اڈاپٹ کیا تھا، گلوبل ایجنڈا ہے، اور اسی طرح سے ہماری نیشنل گورنمنٹ اور پھر بلوچستان کی گورنمنٹ نے اس کو اڈاپٹ کیا۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد بے شمار ڈونرز ہیں، پارٹنرز ہیں، گورنمنٹ ہیں، وہ سارے مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایس ڈی جی جو ہیں ان گولز کو اچیو کریں، اور جب اقوام عالم نے یونائٹڈ نیشن میں بیٹھے تو پاکستان کی ایک اچھی رپورٹ وہاں پہ پریزنٹ کرے کہ ہم نے یہ اچیو کیا ہے۔ دیکھیے جو ایس ڈی جیز ہیں اوور آل اس کا جو مقصد یہ ہے کہ جو سٹیزنز ہیں کسی بھی ملک کے، کسی بھی ایریا کے، وہ ایک ڈیسنٹ لائف جو ہے وہ گزار سکیں۔ اس سبھی چیزیں جو ہیں اس طرف جاتی ہیں کہ ڈیسنٹ لائف وہ گزار سکیں۔ تو یہ ہمارا یہ والا جو پروگرام ہے یورپی یونین پاکستان کے اندر بہت سارے پروگرام کو سپورٹ کرتا ہے، ان میں سے ایک پروگرام یہ ایس ڈی جی گلوبلائزیشن کا ہے۔ تو اگر میں آپ کو سادہ الفاظ میں تھوڑا اس میں روشنی ڈالوں تو آپ یوں سمجھیے کہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں، الیکٹڈ لوکل گورنمنٹس، ان کا بڑا کردار ہے ایس ڈی جی کو اچیو کرنے میں، کیونکہ کونسلر جو ہے گاؤں میں موجود ہوتا ہے، لوکل سطح پہ موجود ہوتا ہے، لوگوں کے مسائل کو بہتر سمجھتا ہے، لوگوں کے رابطے میں ہوتا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ یہاں کیا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے تمام جو دنیا ہے اس نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ 65% جو ہے نا ایس ڈی جی جو ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا حصہ ہے، اور اگر آپ لوکل گورنمنٹ نہیں ہیں تو آپ اچیو نہیں کر سکتے۔ یہ اہم بات ہے جو بلوچستان گورنمنٹ کو ریئلائز کرنی چاہیے۔ ابھی 2 سال ہوئے ہیں، جنوری 2020 میں جو الیکشن ہوئی، تو ہم نے جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس کی ہیں تو وہ کیسے پوری ہوئی؟ ہمیں چاہیے کہ فوراً ہم اس کے الیکشن کرائیں اور یہ لوکل گورنمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ مل کے اس ایس ڈی جی کو اچیو کریں۔ ہمارا جو پروگرام ہے اس میں یورپی یونین ہے، ایک انٹرنیشنل لوکل گورنمنٹ کا ادارہ ہے، یونائٹڈ سٹیز اینڈ لوکل گورنمنٹس ایشیا پیسیفک ہے، اس کے علاوہ لوکل کونسل ایسوسیشن بلوچستان ہے، جو کہ یہاں موجود جو فارمر کونسلرز ہیں، میئرز ہیں، چیئرمین ہیں، ان کا یہ ادارہ ہے، 2009 سے کام کر رہا ہے لوکل گورنمنٹ میں۔ اسی طرح سے سندھ کا لوکل کونسل ایسوسیشن ہے، اور پھر ایک نیشنل لوکل گورنمنٹ ایسوسیشن ہے ڈی ایل ٹی جو ہے، وہ 4 اس میں پارٹنر ہیں، اور اوور آل مقصد یہ ہے کہ جو 65% ایس ڈی جیز ہیں ان کے اوپر ہمارا زیادہ فوکس ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے سے وہ اچیو ہے۔ تو اس سلسلے میں جو پالیسی لیجسلیشن ہے اور لوکل لیول پہ اس کو کیسے آپ لوکلائز کرنا ہے، اس کے اوپر یہ پروجیکٹ جو ہے اگلے 3 سال جو ہے کام کرے گا۔ یہ ایک اہم بات جو آپ نے سوال کی الائنس کی، دیکھیے ہر کوئی اپنی اپنی کیپیسٹی میں کام کر رہا ہے، اور مختلف ایسٹی کو وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہم اچیو کر رہے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک ایسا فورم ہو جہاں پہ تمام اسٹیک ہولڈر جو بیٹھے ہیں اپنی پروگرس شیئر کریں، اپنے مسائل شیئر کریں، اور اس ایریا میں جو پالیسی لیجسلیشن ریکوائرڈ ہے اس کو ریئلائز جو ہے حقیقت ہے۔ تو یہ اپنی ملک کا پہلا فورم ہے ایس ڈی جی کے اوپر، اور یہ اسی طرح کا فورم جو ہے وہ بلوچستان میں بنا ہے۔ اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ الائنس کرے گا کیا، آپ دیکھیے کہ کل ہم نے الائنس کے جو کور کمیٹی ہے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ان کو ہم نے کہا ہے کہ آپ بتائیے کہ کیا مشکلات ہیں، کیا چیلنجز ہیں، اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے اگلے 3-4 ماہ کا بھی فوری طور پہ ایک پورا انہوں نے اپنا چارٹر جو ہے نا وہ چارٹ آؤٹ کیا۔ اس کی میں مثال دوں گا، انہوں نے کہا کہ اویئرنیس اس کے اوپر ایس ڈی جی کے اوپر پھیلانی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم موجودہ جو ہے ریڈیو ہے، پاکستان کا ریڈیو ہے، ٹی وی چینلز ہیں، لوکل چینل ہیں، یوٹیوب چینل ہیں، ان سب کو ہم استعمال کریں گے، اور یہ ایس ڈی جیز کا جو ایجنڈا ہے یہ ہم شیئر کریں گے، اور جب لوگوں سے یہ چیزیں شیئر ہوں گی، لوگ اس پہ اویئر ہوں گے، اور پھر لوگ اپنی آواز اٹھائیں گے۔ اور آواز کن کے لیے اٹھائیں گے؟ جو پالیسی میکرز ہیں، جو بیوروکریسی ہے، پالیٹیشین ہیں، ان کو قانونی جب آواز پڑے گی ڈیمانڈ کی، تو ان کو کہیں نہ کہیں ریئلائز ہوگا کہ آپ ہمیں لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو میرا خیال الائنس جو ہے اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کتنا افیکٹو کار ہوتا ہے۔ تو میری اپنی اسسمنٹ ہے کہ یہ الائنس جو ہے یہ اچھا کام ہے اور ایک ویلیو ایڈ ہوگا۔ ایس ڈی جی کی جو کوٹہ
इम्पोर्टेंस है उस पर बात की है। ओवरऑल SDG की जो एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है उसको डिस्कस किया गया है और उसके अंदर जो SDGs के अंदर गोल्स के अंदर जो इंटीग्रेशन है और इस इंटीग्रेशन की जो अहमियत है और SDGs की प्लानिंग के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए और डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी के लिए जो इम्पोर्टेंस है उस पर भी हमने बात की। उसके अलावा हमने SDGs पर जो प्रोग्रेस हुई है बलूचिस्तान के अंदर जो प्रोग्रेस हुई है UNDP और PMD और बाकी स्टेक होल्डर्स से मिल के जो प्रोग्रेस की है उस पर भी हमने हाज़रीन को अवेयरनेस दी है। तो उसमें हमने दो तीन चीज़ें जो बतानी ज़रूरी थी वो काबिल ज़िक्र चीज़ें थी। जिस तरह SDGs फ्रेमवर्क बलूचिस्तान के अंदर बनाया गया है उस पर हमने उनसे बात की, उस पर हमने उनको ओरिएंटेशन दी और उस पर बताया गया कि इसका रेशनल क्या था और इस फ्रेमवर्क के अंदर जो कंटेंट है उस फ्रेमवर्क पे जो फोकस है और इसके अंदर जो प्रायोरिटाइजेशन की गई है, जो डेटा के हवाले से जो फाइंडिंग्स हैं और इसके अंदर जो रिकमेंडेशंस हैं वो हमने नाज़रीन के सामने रखी हैं। इसके अलावा हमने बलूचिस्तान कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट एंड ग्रोथ स्ट्रेटजी जो कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और UNDP ने मिल के इस डॉक्यूमेंट को बनाया है, उस पर भी हमारी तफसील से बात हुई कि किस तरह हमने उसको CPEC जो कि एक नई डेवलपमेंट है एज़ फार एज़ बलूचिस्तान डेवलपमेंट इज़ कंसर्न। तो CPEC और SDGs के जो लेंसेज हैं वो हमने बताया कि हमने उन लेंसेज को इस्तेमाल किया और इस 5 साला जो तरक्याती मनसूबा है ग्रोथ का और डेवलपमेंट का वो हमने SDG और CPEC को सामने रख के बनाए। इस पर भी हमने तफसील से हाज़रीन से बात की। उसमें हमने UNDP ने और PND ने मिल के हमने पायलट डिस्ट्रिक्ट लिए थे, डिस्ट्रिक्ट किलापिला और डिस्ट्रिक्ट मुश्की। वहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके SDGs को कैसे टेलर करना है, कैसे कंटेक्चुअलाइज करना है, उसको कैसे मेन स्ट्रीम करना है, वो एक अटेम्प्ट हमने की है और वो एक ज़बरदस्त काविश है। उसमें जो फाइंडिंग्स आए थे और जो रिकमेंडेशंस आए थे वो भी हमने हाज़रीन के सामने रखे हैं। चूँकि तो उसमें लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, डिवोल्यूशन के हवाले से, डिसेंट्रलाइजेशन के हवाले से भी बात हुई है और उसमें ये बात इस तरह से हुई है कि लोकल गवर्नमेंट का जो टियर है उसका SDGs के अंदर बहुत बड़ी अहमियत है। तो उसमें हमने एम्फेसाइज़ किया कि एक स्ट्रॉन्ग और एक एफिशिएंट और एक इफेक्टिव, अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी ज़रूरत है अगर हम SDG को बलूचिस्तान के सूबे में इम्प्लीमेंट करना। हमने MDGs का जो एरा था 2000 से लेकर 2015 तक उसमें MDGs पर खातर ख्वाह कामयाबी हमने हासिल नहीं की थी। उसकी बहुत सारी वजूहत थी लेकिन एक सबसे जो बड़ी वजह हमें सामने आई थी, जो समझ में आई थी वो ये थी कि पॉलिटिकल विल की कमी थी और इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कोऑर्डिनेशन और गवर्नेंस के जो अरेंजमेंट्स थे वो उस तरह से नहीं थे जिस तरह से होने चाहिए थे। इसी तरह मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के जो अरेंजमेंट्स थे वो उस तरह से नहीं थे। तो SDGs एरा में जब हम देखते हैं, अभी हम 6ठे साल में हैं, तो हमें लगता है कि स्टेट के लेवल पर, गवर्नमेंट के लेवल पर एक पॉलिटिकल विल हमें एक्सप्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह मैंने अभी आपको कुछ चीज़ें गिनवाई हैं जो कि बलूचिस्तान के अंदर हुई है, तो इससे यही एक चीज़ लगता है कि गवर्नमेंट और स्टेट के लेवल पे एक इंटरेस्ट और एक ख्वाहिश और एक विश मौजूद है कि वो SDGs को आगे लेके चले। तो इसमें तवक्को यही है कि अगर हम इसी पेज से आगे बढ़ते हैं और इसी पॉलिटिकल विल को हम सस्टेन रखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि SDG के जो अहदाफ हैं वो हमसे रह जाएंगे। हम तवक्को करते हैं कि बहुत सारे ऐसे SDG के अहदाफ होंगे। अगर हम इसी पेस पे आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इस मद में हम खातर ख्वाह कामयाबी हासिल करेंगे। जो अदारे हैं उन्होंने जो है इस 17 गोल्स के बारे में जो दुनिया को जो गरीब ममालिक हैं उनको जो है ना एक वो दिया है, एक डिमांड दिया है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम देंगे, आपको ग्रास रूट तक ले जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ हुकूमत बलूचिस्तान या पाकिस्तान की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई ऐसे सीरियस इसको नहीं लिया गया है, इसके बारे में कोई ऐसा ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक कोई ऐसी अमली तरतीब नहीं दी गई है
جس سے جو ہے نا ہم یہ بول سکیں کہ یار یہ جو بنیادی سہولیات کی ہے تو جتنے بھی یہ گولز ہیں یہ سب بنیادی سہولیات ہے، جس میں صحت ہے، تعلیم ہے، صاف پانی ہے، بہترین گورننس ہے، اس میں جو ہے یہ لوکل گورنمنٹ کے تھرو جو ہے نا آپ نے ہر گول کو اچیو کرنا ہے. لیکن ہمارے حکمران جو ہے پتہ نہیں ان کے دل میں ایک خوف ہے، وہ جو ہے لوکل گورنمنٹ کو نہ ہی فعال کرتے ہیں نہ ہی بحال کرتے ہیں. ایک خوف ہے، ڈر ہے، چونکہ یہی ادارے ہوتے ہیں جہاں سے لیڈرشپ نکلتا ہے. دنیا میں ڈرائنگ روم سے کوئی لیڈرشپ نہیں نکلتا، وہ ہمیشہ گراس روٹ سے ہی بنتا ہے. اپنے بڑے استادوں سے سیکھتا ہے، سیاسی لیڈروں سے سیکھتا ہے کہ یار کیا بولتے ہیں، کس وقت کیا فیصلہ کرتے ہیں، اقوام کے بارے میں، ملک کے بارے میں اس کے کیا جو ہے سوچ ہے. اس بارے میں ہمیں جو ہے نا اچھی حکمت عملی بنانے چاہیے. سیکرٹری صاحب انہوں نے زیادہ سیریس نہیں لیا ہے. انہوں نے میٹنگ میں ایک بات کی ہے کہ جی یہاں پہ جو ہے نا واشنگٹن، شکاگو اور انگلینڈ کا تم لوگوں کو اختیارات چاہیے. گزارش یہ ہے سر، آپ کو اللہ پاک نے چیف سیکرٹری بنایا ہے، اچھے آپ اسی بلوچستان کے سن آف سائل ہیں، آپ کے مادر پدر ادھر ہی رہے ہیں، آج تک آپ کی جائیدادیں ادھر ہی ہیں. یہاں آپ کو بتایا کہ گراس روٹ تک کام ہوئے گا. جو 2001 سے 9 تک کام ہوا بقول سیاسی لیڈروں کے کہ ڈکٹیٹر کا قانون تھا، اس ڈکٹیٹر کے قانون میں 1000 گنا زیادہ کام ہوئے بنسبت جمہوری قانون کے. اس جمہوری قانون میں جو ہے نا آپ صرف جو ہے دنیا میں گراس روٹ تک اختیارات جاتے ہیں، آپ لوگ جمہوری قانون میں، جمہوری اسمبلیوں میں واپس اونچائی کی طرف اس کو اختیارات کو لے جاتے ہیں. بھائی حکومت سے ڈیمانڈ ہے کہ آپ ان گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ سول سوسائٹی کو اعتماد میں دیں، آپ عوام کو اعتماد میں دیں، یہ لوکل گورنمنٹ کے نمائندوں کو اعتماد میں لیں، تاکہ آپ اس کو جو ہے دنیا بہت ایڈوانس ہو چکی ہے. ان ٹیکنالوجیز پہ آج کل کام ہو رہا ہے کہ سورج پہ ریسرچ کر رہے ہیں، سیاروں پر ریسرچ کر رہے ہیں. ہم لوگ ابھی تک برادریوں میں پھنسے ہوئے ہیں، منفی سوچوں میں پھنسے ہیں. حل نہیں ہوں گے، ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے یہ 17 گول اچیو کرنا بہت ہی لازم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بیرام صاحب آپ کو بہت شکریہ کہ آج آپ نے میڈیا پہ انوائٹ کیا ہے. تو آج ایس ڈی جیز کے حوالے سے یہ آج ہماری سیمینار اور یا تربیتی ورکشاپ آپ کہہ سکتے ہیں. ہم 2019 سے اس پروجیکٹ سے وابستہ ہیں، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے جو آپریشن سسپینڈ ہوا تھا، تو آج پھر یو سی ایل جی ایشیا پیسیفک کے تعاون سے اور یورپی یونین کے تعاون سے آج یہ دوبارہ ہم لوگ اس کو ری انسٹال کر لیے ہیں. تو آج کا بہت ہی فروٹفل ورکشاپ تھا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کی نیڈز جو ہے وہ اسی پروگرام کے مطابق ہی حل ہوں گی. اور ہم چاہتے یہی ہے کہ جو 17 گولز ہیں اور 169 ٹارگیٹس ہیں اس کے، تو اس کو اچیو کرنا ناممکن تو نہیں، کیسے ممکن ہے، لیکن سب ایجاد مل کے، جیسے آج ہم ایل سی اوز کے ساتھ بھی آئے تو ان کے نمائندے بھی تھے، یو این ڈی پی بھی تھا، اور پلاننگ ڈیولپمنٹ بلوچستان وہ بھی آنا چاہیے تھا ان کو بھی. اور اب یہی پلرز ہیں نا، اسی پلرز کے سارے ہم چلتے جائیں گے آگے، اچیومنٹس کی طرف بڑھتے جائیں گے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی آپ نے گولز دیکھے ہیں وہ ہمارے انگر پروگرام کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ ممکن ہوگا جب لوکلائزیشن اس وقت عمل میں آئے گا جب بلدیاتی نظام آپ کا فعال ہوگا. جب بلدیاتی نظام ہی فعال نہیں ہے، آپ کے بلدیاتی نظام ایڈمنسٹریٹرز کے حوالے ہے، آپ کے بلدیاتی نظام ڈی سیز کے حوالے ہے، تو یہ افادیت ناممکنات کی طرف جا رہی ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے بھی ہو 140A آرٹیکل کے تحت آپ دوبارہ انتخابات کا انعقاد کریں، بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کریں، کیونکہ 2 سال 2.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. لیکن اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ بلوچستان کی صوبائی گورنمنٹ، حالانکہ جام کمال صاحب خود یو سی ناظم رہ چکے ہیں اور ڈسٹرکٹ ناظم رہ چکے ہیں، ان کو خود مشکلات کا علم ہے کہ کیا مشکلات ہے بلدیاتی لوکل سسٹم کے نہ ہونے سے، کس طرح عوام سفر کرتا ہے، کس طرح پانی کا مسئلہ ہے، کس طرح صفائی کا مسئلہ ہے، سینیٹیشن کا مسئلہ ہے. ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہی حل ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے انتخابات کرائیں. آپ ان کے نمائندے جو الیکٹ ہو کے آئیں گے وہی اپنے عوام کی مسائل چکے ہیں. تو ہمیں تمام مسائل کا ادراک کا حل ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ لوگ
کیا کیا چاہتے ہیں. جیسے ہم لوگ پہلے ڈسٹرکٹ ناظم تھے تو ہمارے یو سی میں ہمارا سیکٹری بیٹھا کرتا تھا, وہ ہمیں برتھ سرٹیفکیٹ, ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو عوام کے برتھ ہوتے تھے وہ ہم وہی یو سی میں ہی ان کو ایشو کر کے دے دیتے تھے بغیر کوئی اضافی فیس لیے بغیر. حالانکہ کبھی آپ 600 روپے آپ جائیں گے, آپ کو فیس دینا پڑے گا 600, لیکن پھر اس کے بعد جو ہینڈلز ہے, جو تصدیق کا عمل ہے, ڈی سی کب آپ کو بلائے کب نہیں بلائے یہ ان کی مرضی ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ افسران, شاہی افسران کا جو ایک جو رجحان ہم لوگوں نے توڑا ہوا تھا, لیکن پھر ابھی وہی غلبہ حاصل کر کے وہی لوگ بیٹھے ہیں. اس میں میں تو سمجھتا ہوں کہ عوام کو مشکلات درپیش ہے. عوام کے مسائل جو ہے نا وہ دہلیز پہ حل نہیں ہو رہے ہیں. ان کے لیے عوام پھر وہی پرانا ٹریک پہ چلے گئے کہ ڈی سی صاحب جب ان کا موڈ خوشگوار ہوگا پھر آپ کو سنے گا, اگر موڈ خوشگوار نہیں ہوگا آپ کو اس کے لیویز والے وہی سے دھکا دے کے نکال دیں گے. بدقسمتی یہ ہے کہ بجٹ پاس نہیں ہے. جب ہم لوگ خود ممبر تھے ایک بجٹ پاس ہوا, اس کے بعد آج تک بجٹ پاس نہیں ہے اور ایڈمنسٹریٹر بیٹھا ہوا ہے اپنے ہی اختیارات استعمال کر کے وہ صفائی کی مد میں پیسے نکال رہے ہیں. اور اس کے بدلے بھی آج کا المیہ یہ ہے کہ آپ کے ڈیلی ویجز کے تنخواہیں بند ہیں, 6 مہینے ہو گئے, ان کے غریبوں کے گھر کا چولہا بند ہے. تو یہ مشکلات ہیں. تو ان کے حل کے لیے ایک ہی حل ہے کہ آپ بر وقت ان انتخابات کا انعقاد کریں. آپ انتخابات کے پروسیس میں جائیں کہ میئر, کونسلر, چیئرمین, ڈپٹی چیئرمین یہ سب واپس ایکٹیو ہو کے آ جائیں اور اپنے عوام کے مسائل. جی, آپ کو یہ پیکیج کیسے لگا؟ کائنڈلی اگر آپ اس پیکیج سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں تو یہاں پر آپ کو سبسکرپشن کا بٹن نظر آئے گا, اس کو کلک کریں اور اس کے ساتھ یہاں پر بیل آئیکن ہے تو اسے کلک کریں تو آپ کو ریگولرلی ہمارے ویڈیوز ملیں گے. تھینک یو.